اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام جو ہمیں عطا کیا ہے وہ تمام دینوں میں، تمام ادیان میں سب سے افضل ترین دین ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زندگی کے آخری لمحات اور آخری ایام میں آپ نے آخری حج فرمایا تو جو قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی، یہ آیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور آپ نے تمام مسلمانوں کو حج کے موقع پر جمع کر کے فرما دیا کہ آج کے دن جو ہے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے راضی ہے جس نے اس دین کو اپنا دین بنا لیا، اس دین کو اختیار کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے اندر نہایت ہی آسانی پیدا کی ہے۔ دین اسلام کو کہا جاتا ہے کہ دین اسلام دین فطرت ہے، یعنی انسان کی فطرت کے جتنے تقاضے ہیں ان تمام فطری تقاضوں کی رعایت، ان تمام نیچر میں جو اس کے تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں کی رعایت دین اسلام نے کی ہے۔ دین اسلام یہ بھی جانتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر آیا تو اس سے غلطیاں اور کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، اس انسان کے ساتھ میں نفسانی خواہشات کے تقاضے بھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام تر ضروریات اور تمام تر فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو راستے اختیار کیے ہیں دین اسلام نے، وہ نہایت ہی آسان ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دوسرے مذاہب کے اندر دیکھیں، کرسچنوں میں ہی آپ چلے جائیں اور وہاں جا کر کے آپ ان کے نکاح کی رسومات دیکھیں تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ نکاح تمہارا جب ہوگا جب تم اپنے گھر سے نکل کر گرجا میں جائیں اور گرجا میں پادری کی فیس جمع کریں، اور فیس جمع کرنے کے بعد پھر پادری تمہیں رہنے کی اجازت دے گا، جو ان کے مذہبی اعتبار سے جو رسومات ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد وہ اجازت دے گا کہ اب تم شوہر اور بیوی کی طرح سے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر اسلام کو دیکھا جائے تو دین اسلام نے انسان کے ان فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اتنا آسان راستہ اختیار کر دیا کہ اس کے لیے اگر دیکھا جائے نہ کسی مولوی کی ضرورت، نہ کسی کو اس کی فیس ادا کرنے کی ضرورت، بس جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ گواہوں اور وکیلوں کے درمیان بیٹھ کر کے ایجاب و قبول کر لے تو نکاح ہو گیا۔ خطبے کا پڑھنا یہ سنت ہے، لہذا خطبہ وہ خود بھی پڑھ سکتا ہے، عموماً جانتا نہیں تو اس لیے مسجد کے امام کو بلا لیا جاتا ہے کہ وہ آ کر کے خطبہ پڑھ دیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ امام صاحب ہی آ کر کے خطبہ پڑھائیں گے تو نکاح ہوگا، اور نہ اسلام نے اس کے لیے کوئی فیس ہی مقرر کی ہے۔ بس یہ ہے کہ آدمی ہدیتاً اس کے دل کو خوشی ہے تو کسی نے کسی کی کوئی خدمت کر دی، یہ الگ بات ہے۔ بہرحال اسلام نے دوسرے مذاہب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نکاح کو بہت ہی آسان بنا دیا ہے، اور اتنا آسان حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی اپنے دوست کے ساتھ چلے ہوئے جا رہے تھے، راستے سے گزر رہے تھے، اچانک سامنے ایک مکان پڑا، دونوں دوست تھے آپس میں۔ ان صحابی نے اپنے دوست سے کہا کہ سامنے آپ جو یہ مکان دیکھ رہے ہیں، لہذا اس مکان کے اندر ایک لڑکی ہے جو نہایت ہی شریف النفس ہے، مجھے وہ لڑکی
دینی اعتبار سے بہت ہی زیادہ پسند ہے، آپ میرا نکاح کا پیغام لے کر کے چلے جائیں۔ چنانچہ دونوں دوستوں میں بات ہوئی، ان میں جو ایک صاحب تھے وہ اندر گھر میں تشریف لے گئے، انہوں نے جا کر کے کنڈا کھٹکھٹایا، لڑکی کا باپ باہر آیا، کہا کہ مجھے 2 منٹ آپ کے پاس بیٹھنا ہے اور کچھ گفتگو، کچھ بات کرنی ہے۔ لہذا جیسے ہی دروازہ کھلا وہ بیٹھے، بیٹھنے کے بعد انہوں نے بتلایا کہ ایک فلاں لڑکا ہے، آپ اسے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں لڑکا ہے، میں جانتا ہوں، شریف بھی ہے، بہتر بھی ہے۔ کہا کہ اسی لڑکے کے نکاح کا پیغام لے کر کے آیا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ لڑکا شریف ہے، لیکن اس پیغام کے اعتبار سے کہ میں اپنی بچی کا اس سے نکاح کروں، مجھے وہ اس اعتبار سے پسند نہیں ہے۔ اب انہوں نے سوال کیا کہ اور کون آپ کو پسند ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ پسند ہیں، کرو گے نکاح؟ کہ جی میں تیار ہوں۔ گھر کے جو افراد تھے وہ بیٹھے، لڑکی کے باپ نے خطبہ پڑھا، وہ باہر انتظار کر رہے ہیں کہ میرے نکاح کا پیغام لے کر کے گئے تھے اور نکاح ان کا ہو گیا۔ اب یہ باہر تشریف لائے، اب وہ بیچارے دیکھ کر کے انہیں مسکرائے کہ بھائی کیا رہا، میرے نکاح کا پیغام لے کر کے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے نکاح کا پیغام لے کر کے گیا تھا، مجھے معاف کرنا، نکاح میرا ہو گیا۔ یہ بھی درسگاہ نبوت کے شاگرد تھے، طالب علم تھے، اللہ کے نبی کی صحبت میں رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، معلم تھے ان کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ کیسی رہنمائی فرمائی اور کیسی تربیت فرمائی۔ اب جن کا نکاح کا پیغام لے کر کے گئے تھے، آ کر کے جب انہیں خبر دی کہ میرا نکاح ہو گیا، مجھے معاف کر دیجئے، تو یہ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے کہ معافی تو مجھے آپ سے مانگنی چاہیے۔ اگر ہمارے میں سے کوئی ہوتا تو سال ہاں سال نہیں، نہ معلوم کتنے سال، نسل در نسل اس بات پر جھگڑے کھڑے ہو جاتے۔ کہا کہ میری رسی کاٹ کر کے اپنی جوڑ دی، میرا رشتہ ہٹا کر کے اپنا جوڑ دیا، اور اسی کے اوپر جو ہے نسلوں کو بھی لوگ سمجھاتے کہ دیکھو ان سے نفرت کرنا، یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے ہمارے تعلقات کو ختم کر کے اپنا تعلقات جوڑ لیا، کیونکہ ہمارا یقین اللہ کی ذات کے ساتھ میں کمزور ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہماری ذات سے ہوتا ہے، کرنے والے ہم ہیں، اور صحابہ کا یقین اللہ نے یہ بنایا تھا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ میں جب انہوں نے کہا کہ بھائی نکاح میرا ہو گیا، تو ان صحابی نے فوراً ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے کہ مجھے معاف کرنا، قسمت میں تو تمہاری تھا، میں حائل ہو گیا۔ یہ نکاح قسمت میں تو آپ کے تھا، حائل میں ہو گیا، تو معافی آپ کو نہیں، معافی مجھے مانگنی چاہیے۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، کیونکہ اسلام جانتا ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے جو تقاضے رکھے ہیں، اگر ان تقاضوں کو بر وقت پورا نہیں کیا جائے گا، اسلام جانتا ہے کہ پھر وہ اس کے لیے حلال راستہ اختیار کریں گے اور حلال کو چھوڑ دیں گے۔ اس لیے اسلام نے ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے حلال راستے کو اتنا آسان کر دیا کہ اگر شعار اسلام میں نکاح کے شعار کو دیکھا جائے تو تمام شعار اسلام میں سب سے آسان نکاح جو ہے، سب سے آسان شعار وہ نکاح کا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ عیسائیوں کے یہاں رہبانیت کا تصور ہے، اسلام میں رہبانیت کا تصور نہیں ہے۔ رہبانیت اسے کہتے ہیں کہ جو انسان دنیا سے بالکل الگ ہو کر کے زندگی بسر کرے، اور نہ وہ شادی کرے، نہ وہ دنیاوی تقاضوں میں اور دھندوں میں پھنسے، نہ کاروبار میں پھنسے، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ یہ تصور رہبانیت کا عیسائیوں میں ہے، اور ان کے یہاں
وہی انسان برگزیدہ زیادہ ہوتا ہے جو نہ نکاح کرے، نہ شادیاں کرے، نہ دنیاوی تقاضوں میں پھنسے، بس مذہب اور دین کا کام کرے۔ لیکن اسلام میں رہبانیت کا تصور نہیں ہے، اس لیے کہ اگر رہبانیت کا کیونکہ اسلام کو دین فطرت کہا گیا ہے، انسان کی فطرت میں یہ تقاضے جب موجود ہیں تو انسان اپنی زندگی ان تقاضوں کو پورا کیے بغیر گزار ہی نہیں سکتا، اس لیے اسلام میں رہبانیت کا تصور نہیں ہے۔ عیسائیوں نے اس طرح کی خانقاہیں قائم کی کہ وہاں وہ لوگ جمع ہو گئے ان خانقاہوں میں، اور انہوں نے یہ عہد کیا اپنی تعلیمات اور اپنے مذہب کو چلانے کے لیے کہ ہم نہ شادیاں کریں گے، نہ بچوں کے بیاہ کریں گے، نہ ہم دنیاوی تقاضوں میں رہیں گے، ہم نے یہ اپنے لیے الگ سے ایک خانقاہ تیار کر لی ہے، لہٰذا یہاں رہ کر کے ہم اپنے مذہبی کام میں لگے رہیں گے۔ وہاں عورتیں بھی اسی طرح جو اپنی زندگی سے بالکل سنیاس لے لیتی ہیں وہ بھی جمع ہوئی اور مرد بھی جمع ہوئے۔ آخر یہ ہوا کہ جس جگہ کو انہوں نے مذہب کی تعلیمات کے طور پر استعمال کرنے کے لیے بنائی تھی، مذہبی ادارے قائم کیے تھے، وہ آنے والے 10-20 سال 50 سالوں کے بعد عیاشی کا اڈا بن گئے۔ اس لیے اسلام نے رہبانیت کو پسند نہیں کیا۔ اسلام نے فرمایا کہ جب انسان کی فطرت میں اللہ نے تقاضوں کو رکھا ہے تو لہذا یہ تقاضے اس کے جو ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے، تو اس لیے اسلام نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ نکاح کو آسان کر دیا۔ اور کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نکاح میری اہم سنت ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان جب نکاح کر لیتا ہے تو اس کا ایمان جو ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ مکمل ہو جاتا ہے میرے عزیز ساتھیوں، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں اس کا ابھار ہے، انسان کے نیچر میں اس کا تقاضا ہے، تو اس لیے اللہ نے نکاح کو آسان بنا دیا۔